السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا بہت ہی پاکیزہ اور مقدس مہینہ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم لوگ کو ملا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بہت ہی فضیلت اور برکت ہے، لیکن ہمیں رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنی چاہیے اور رمضان المبارک کی تیاری کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہم سب کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان المبارک بہت ہی مقدس مہینہ ہے۔ 12 مہینے کے اندر جتنے مہینے ہیں، ہر مہینے میں سب سے زیادہ افضل اور مقدس رمضان المبارک ہے۔ اور اسی رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، جو دنیا کی تمام کتابوں پہ اس کتاب کو فضیلت حاصل ہے اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس ہے، رمضان المبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو بھی نازل کیا ہے۔ لیکن ہمیں اصل معنی میں رمضان کی تیاری ہم کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی سے ہم تیاری کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ہمیں کھانے کا بہترین انتظام کرنا ہے، روزے میں جو ہم افطار کریں گے اس کا بہترین انتظام کرنا ہے۔ اچھی چیز ہے، اللہ نے دیا ہے تو کرنی چاہیے، لیکن اصل تیاری رمضان کی کیا ہونی چاہیے؟ اصل تیاری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر سے کینہ اور بغض کو نکالیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو دوسروں کے بارے میں نفرتیں ہیں اس کو ہم نکالیں۔ ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے والد صاحب ہو، ماں باپ ہو، گاؤں اور سماج کے اندر جو نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر بس رہی ہے، کسی کے بارے میں ہم بری چیز اپنے دلوں کے اندر رکھے ہیں اور کسی سے ہم دشمنی کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس چیز کو ہم نکالیں اپنے دلوں کے اندر سے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں رکھیں گے تو ہمارا اعمال قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم جو دل کے اندر سوچتے ہیں کسی چیز کو، کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نفرت اور بغض، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے گاؤں اور سماج کے بارے میں نفرتیں پھیلانا، میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ کا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمارے دل کے اندر صفائی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا دل صاف نہیں ہوا تو سمجھیے ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور پاکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے صرف صاف ہو، آپ کی ٹوپیاں صاف ہو۔ اصل چیز صفائی ہونی چاہیے دل کی۔ جو ہمارے دل کے اندر گندگی بس رہی ہے، ہم اس چیز کو صاف کریں۔ رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے کوشش کریں، جو ہمارے آپس میں لوگوں سے تعلقات ہے، دشمنی ہے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے ہم بات چیت نہیں کرتے ہیں اور ایک ہی جگہ ہم رہتے ہیں، میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ ہمیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، محبت کریں، اور جتنے بھی مسائل ہو آپ بیٹھ کے، دنیا کی بھی مسائل اور آخرت کے بھی مسائل کو بھی آپ بیٹھ کے آپس میں محبت اور اتفاق سے حل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور حل ہوگا۔ لیکن ہم ایک دوسرے کے بارے میں اگر صرف نفرت رکھیں گے، کینہ اور بغض رکھیں گے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ، اللہ سے معافی اور عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اور ہم وہ جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کر پائے تو سمجھیے اس دنیا کے سب سے بدترین اور گھٹیا لوگ ہیں ہم لوگ، اس دنیا کے سب سے بیکار لوگ ہیں، جسے رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ ملا اور رمضان المبارک میں عبادت کر کے اللہ کو خوش نہیں کر پایا،
تو میرے عزیز دوستو بزرگوں سمجھیے کہ ہمارا حال بہت برا ہونے والا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا خود امتحان لیں۔ دوسرے کی زندگی کے بارے میں سوچنے سے بہتر، دوسرے کے بارے میں کچھ بولنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کا اگر ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا ہے اور ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کردار کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا قرآن پڑھنا کیسا ہے، ہمارا نماز پڑھنا کیسا، ہم نماز کے اندر کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے کون سی عبادت کو بتایا ہے، یہ ساری چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان ساری چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو اچھے عالم اور حافظ اور اپنے مساجد کے ائمہ سے تعلق رکھیں، دین کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ رمضان المبارک کے اس پاکیزہ مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے اور آپس میں ایک دوسروں سے محبت پیدا کر دے، دوسروں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور جس کے بھی بارے میں ہمارے دلوں کے اندر یا کسی اور کے دلوں کے اندر بغض اور نفرتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور پورے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی گناہوں سے توبہ اور عبادت کرنے کی توفیق اور جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا عن